بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم سب انسانوں کی دنیا و آخرت اور ہر جہان کی بہترین خیر بھلائیوں اور کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید اور اس کے بعد سنت و صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور حقائق کو سمجھیں، سائنسی حقائق کو، صحت سے ریلیٹڈ حقائق کو، کاروبار سے ریلیٹڈ حقائق کو، سیاست، معیشت، معاشرت، قوانین، دنیا کی حقیقت اور جو بھی معاملات زندگی ہے، جو بھی جن بھی معاملات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس کی حقائق کو سمجھیں اور ریویل نالج اور ایکوائرڈ نالج کو ہم سمجھیں۔ دراصل ایکوائرڈ نالج بھی قوانین فطرت جو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ انسان کو جوڑا ہے، جو کہ لاز آف نیچر ہیں، اور جو زندگی اور دنیا کے اندر قوانین ہیں، اسباب ہیں، اس کے بارے میں جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہے، تو اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ریویل نالج ہے، اس کے بعد پھر اس کی ایکوائرڈ نالج کی باری آتی ہے۔ پہلے ریویل نالج کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد ایکوائرڈ نالج کو۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات دیکھیں کہ ایکوائرڈ نالج کی لمیٹیشنز ہیں، حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کی ریسرچز ہوتی ہیں، انویسٹمنٹس اور ٹائم، اور یہ انسانیت کا ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے کسی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور اتنا عرصہ لگ جاتا ہے اور انسان غلطیاں بھی کرتا ہے۔ اور تو مقصد بتانے کا یہ کہ انسان کیونکہ خطا کا پتلا ہے، یہ میں اس کے بارے میں مزید پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، ایکوائرڈ نالج اور ریویل نالج کے اندر فرق اور دونوں علوم کی اہمیت، اور ریویل نالج کی ہم ریویل نالج کے محتاج کیوں ہیں۔ ریویل نالج مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو علم ہے، وہی کے ذریعے سے جو ہدایت کا علم ہے قرآن مجید میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں، اور الٹیمیٹ ریویلیشن آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا حتمی اور انسانیت کی طرف آخری جو حکم جو ہے وہ اور ہدایت کا راستہ وہ قرآن مجید، اس کی ہم اس کے محتاج کیوں ہیں۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، اس کی محتاجی اس لیے ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان کی عقل اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق تو ہم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی اور اختیار کچھ حد تک دیے ہیں، اور لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کی سوچ سمجھ اور انسان کی سینسز، سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یہ سینسز اور یہ جو اس کی ساری جو صلاحیات ہیں وہ اس کی لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ تو انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اور ایک حقیقت کو سمجھنے میں اور اس طرح سے مختلف حقیقتوں کو سمجھنے میں انسان کو اتنا عرصہ لگ گیا، اور ابھی اب جدید جو ٹیکنالوجی اور سائنس جو اتنی ترقی کر گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ ریسرچز کے اندر بلینز آف ڈالرز، اور اس سے بھی زیادہ ضروری امپورٹنٹ جو ٹائم، اتنے عرصے کا ٹائم، بہت زیادہ عرصے کا ٹائم لوگوں کا اور سائنٹسٹ کا لگ کے پھر کچھ حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں، وہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اور دیکھیں کہ انسان کی سوچ کی ایک لمٹ ہے، ہمیں تو پھر اور انسان غلطیوں کا بھی پتلا ہے، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن انسان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اور انسان کو تو ایک الٹیمیٹ سولوشن اور الٹیمیٹ راستے کی ضرورت ہے، جو کہ انسان کو ہمیشہ کی کامیابی اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی کا راستہ، جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہو۔ تو پھر وہ واحد راستہ ہمیں مل سکتا ہے ایسی ذات سے، ایسے ذات کے علم سے جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہو۔ تو وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، وقت کا مالک ہے، علم کا مالک ہے، انسان کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے، دنیا کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، ہر شے کا، کائناتوں کا مالک ہے، آخرت کا، قیامت، جنت، دوزخ، ہر چیز کا، فرشتوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، ہر مخلوق کا مالک ہے۔ اس کی طرف سے ہمیں عطا کردہ جو نالج ہے وہ ریویل نالج کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان، کرم، فضل، رحمت، نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اتنے خیر فرمائی اور ہم تک انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ریویل نالج پہنچایا، ہدایت کا راستہ بتا دیا جس میں کوئی غلطی نہیں، جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم سمجھ کر کے، جس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں گے، مطلب وہی بات ہدایت و انصاف، کہ ہدایت کو حاصل کریں گے اور اس پر انصاف سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت ہر جہان میں بہترین خیریں حاصل ہوں گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں ریویل نالج کی انتہائی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی ریسرچ جو ہوتی ہے، اس میں بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر جا کے کسی نتیجے پہ انسان پہنچ پاتا ہے، لیکن وہ راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دراصل حقیقتوں کا، دراصل کامیابی کا اور سیدھا راستہ، اور جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک اور الٹیمیٹ سولوشن ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے ہدایت کا راستہ، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی صورت میں تمام تر انسانوں کے لیے، قیامت تک انسانوں کے لیے ایک آسان
فہم، اور انسان اس کو سن بھی سکتا ہے. جو انسان پڑھ نہیں سکتا تو وہ سن تو سکتا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ. آڈیو ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں موبائلز میں، اپلیکیشن میں، خاص طور پہ کام 360 جیسی اپلیکیشن. تو اس کو سن کے تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ جب عمل کرے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی. الٹیمیٹ سولوشن ہے. اور ایکوائرڈ نالج کو بھی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کا علم ہے. لیکن کیونکہ ایکوائرڈ نالج کی لمیٹیشن ہے تو ہمیں دراصل محتاجی ہوتی ہے ایسے علم کی جو تو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہو. کیوں ہم دیکھتے ہیں سائنسدان غلطیاں کرتے رہے، مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، ریسرچز کرتے ہیں، اتنا عرصہ لگ جاتا ہے، کتنی دہائیاں گزر جاتی ہیں، کتنی ہی نسلیں گزر جاتی ہیں، اور بعض اوقات کسی حقیقت کا جو ہے صحیح الٹیمیٹ سولوشن پہ نہیں پہنچ پاتے، اور کسی الٹیمیٹ سولوشن پہ پہنچتے بہت عرصہ گزر جاتا ہے. تو پھر دراصل انسان کی زندگی تو بڑی محدود ہے، ٹائم تو بہت قیمتی ہے. تو انسان نے جو عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اور اب تو یہ سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ یہ کائنات اپنے ایک اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے. تو قیامت کا دن قائم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام یہ جو چیزیں ہیں کائنات میں جو کچھ ہے اس کو موت آ جائے گی، پھر دوبارہ سے زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو پھر دوبارہ انسان نے زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیات دیں، جو ہمیں عقل، علم اور جو کچھ دیا، اس کے یہ ہم نے کتنا عمل کیا اللہ کے حکم کے مطابق. دراصل ہم یہاں پہ سب انسان آزمائش میں ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا. ہماری زندگی کے ہر عمل جو ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، زندگی کے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ہم بعض اوقات جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے اس کو صرف محدود کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو. حالانکہ ایسے نہیں. حلال روزی کمانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اپنے شادی کرنا، نکاح کرنا، والدین کا ادب اور معاشرے کے اندر زندگی گزارنا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، یا جو بھی معاملات زندگی ہیں، حلال طریقے سے روزگار کمانا اور حق کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف اٹھنا یا ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ جو بھی معاملہ، یہ ریسرچ کرنا لوگوں کے آسانی کے لیے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک طرح سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو دراصل ہم یہاں پر آزمائش میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ٹائم دیا ہے، کچھ اختیارات دیے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی وہ افضل مخلوق ہیں، اشرف مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین طریقے سے بنایا، عقل، علم، سمجھ دی، اور اس کو پھر اختیارات دیے اور گیون سرکمسٹانسز دیے، اور یہ محدود سے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہمارا یہ امتحان ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں سیدھا اور غلط راستہ دونوں ہمارے سامنے رکھ دیے، اور دونوں کو ہمیں سمجھ دے دی کہ ہم سیدھے راستے کو اپنائیں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خیریں عطا فرمائے گا، برے راستے کو اپنائیں گے تو اس کی ناکامی ہے. اور یہ آزمائش ہے. بعض اوقات سیدھے راستے پہ حق پہ چلتے ہوئے کچھ مشکلات آتی ہیں، تو وہ آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور اس کا صبر، اس پر صبر کرنے پہ اور اس پر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے میں سنت کے مطابق تو دنیا و آخرت کی خیریں ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، بشارتیں ہیں جنت کے، کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا کہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی راحتیں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہمیشہ کی تکلیف اور ہمیشہ کے عذاب میں، اور بہت سخت ترین عذاب کے اندر وہ پکڑا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت و ایمان عطا فرمائے. خواہ وہ چھوٹے سے لے کر بڑا اور بڑے سے لے کر چھوٹا جو بھی منصب پر ہے، یا جو بھی اس کے پاس اختیارات ہیں، مال و دولت، اقتدار، جس بھی لحاظ سے اس کو جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، تو وہ اس میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں. سب سے بڑا انسان کا دشمن شیطان ہے اور نفس ہے، جو کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے روکتے ہیں، شیطان و نفس، اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر الجھا کے، نفس کے لالچ میں، شیطانی لالچ کے اندر، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کرپشنز اور یہ دہشت گردی اور یہ فراڈ اور یہ انسانیت کے اور جو بھی جتنے بھی غلط معاملات ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسان کے جو بڑے دشمن ہیں شیطان اور اس کے بعد نفس، اس کی پیروی کرنے میں. تو دراصل ہم اپنے اصل دشمن کو پہچانیں جو کہ شیطان و نفس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت و ایمان عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، رسم عمل کریں. انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.